اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور شہد ہے بھی بہترین غذا۔ شہد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی ہمیں اوریجنل عطا فرمائیں گے، اور جنتیوں کو دودھ اور شہد کی نہریں ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی نہیں دکھائی دے رہے، تو سارے صحابیوں نے کہا چلو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں صحابہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد میں ایک دم فوراً اندر گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے مہمان آئے ہیں، میرے یار دوست آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے ابا حضور آئے ہیں، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو اسے پیش کرو۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، کچھ تو ہوگا، انہوں نے کہا ہدیے میں شہد آیا ہوا ہے، تو شہد کو تسمہ کر دو، شہد کو تسمہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہد لے کر آئے ہیں تس کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو دیکھ کے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحاباؤں، شہد کے اندر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی ہمیں بھی دکھائی دے رہا۔ کہ تو شہد کے اوپر اور اس تس کے اوپر اور جو اس کے اندر تمہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ کہو۔ اس شہد میں ایک بال تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے اس تس سے زیادہ روشن ہے، اور اس پہ عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور عمل کرتے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو تش ہے، یہ جو ہمارا قرآن ہے، یہ تش سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پہ پوری طریقے سے عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عثمان تم بھی کچھ کہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ جو بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار گھرانوں میں سے تھے، مالدار تھے، بڑی سخاوت ان کے اندر تھی، تو وہ مالداری کے اوپر کہتے ہیں کہ بادشاہت اس تس سے زیادہ روشن ہے، اور اس میں انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور انصاف کرتے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی تم بھی کہو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ جو مہمان میرے گھر آئے تس سے زیادہ روشن ہیں، اور ان کی توازے کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور یہ مہمان خوش ہو کر چلے جائے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ تو مہمان ہی جان سکتا ہے کہ میرے سے خوش ہوا ہے نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بھی سچ کہا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا حضور میں بھی کچھ کہوں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کی حیا اس تس سے زیادہ روشن ہے، عورت کی حیا اس تس سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور حفاظت کرتے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، کیوں کبھی نہ کبھی غیر محرم کی نگاہ پڑی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سچ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرمایا اللہ نے کہ میری جنت اس تس سے زیادہ روشن ہے،
اور اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور اس میں جانے کے لیے پل سرات بھی ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے. تو محترم حضرات, آج ہم آپ کے سامنے شہد کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں. یہ دال چینی ہے, اس کو بولتے ہیں سگریٹ والی دال چینی. ایک دال چینی وہ ہوتی ہے جو مسالوں میں گرتی ہے, ایک دال چینی یہ ہے جو جڑی بوٹیوں کے لیے تیار ہوتی ہے. اس میں تیل ہوتا ہے. اس دال چینی کا تقریباً 50 گرام لا کر پاؤڈر بنا کے رکھ لو, 50 گرام. اور ایک اچھا شہد کسی کمپنی کا اگر پیڑ کا ٹوٹا مل جائے تو زیادہ بڑھیا. اگر پیڑ کا ٹوٹا شہد نہیں ملتا ہے تو بازار کا اچھی کمپنی کا شہد لا کر وہ جو آپ نے دال چینی کا پاؤڈر بنایا ہے وہ ایک شیشی میں محفوظ رکھ لو, اسے بھی لا کر رکھ لو. اگر کسی کے گھٹنوں میں یا جوڑوں میں کہیں بھی درد ہے اور گھٹنے سوج گئے ہیں, چلنے پھرنے سے لاچار ہے, یہ میرا نسخہ آزما کے دیکھو. اگر گھٹنے کے اندر ابھی درد ہے, سوجن آ گئی ہے اور کہیں بھی جوڑوں میں سوجن آ گئی ہے, 1 چمچ شہد یا جتنے آپ کو اگر دونوں گھٹنوں میں لگانا ہے, جوڑوں میں لگا 2 چمچ شہد اور 1 چمچ اس میں دال چینی کا پاؤڈر اچھی طریقے سے مکس کرو اور گھٹنوں کا لیپ کر دو اور 1 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دو. 1 گھنٹے کے بعد میں پھر آپ اس کو گرم پانی سے تیرا کر لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 50% آرام. اگر یہ نسخہ آپ نے 15 دن کر لیا تو آپ کے جوڑوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ کے دانت چیس رہے ہیں, چبک ہیں اور کھانے پینے سے آپ بے چین ہیں, دانت دکھتے ہیں, ٹھنڈا گرم پانی لگتا ہے یا مسوڑوں میں سوجن آ گئی ہے, تو دال چینی کا پاؤڈر آدھی چمچ اور 1 چمچ شہد دونوں کا مشرن بنا کے کسی کٹوری میں کر لو اور اچھی طریقے سے انگلیوں کی مدد سے ان کی مساج کرو ہر جگہ, مسوڑوں کی, دانتوں کی. ترنت دانتوں کے درد سے آرام, ٹھنڈا گرم پانی لگنا بالکل ختم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے, اور شہد اور دال چینی کے بے شمار فائدے ہیں. آپ کا ہمارا تعلق اگر جڑا رہا تو اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے دال اور چینی کے فائدے اور بھی بتائیں گے, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے کام میں آنے والی ہیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ویسے تو میرا کام حکمت کا ہے, دیسی دوائیوں دوارا میں تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. اگر کسی قسم کی بھی مجھ سے خدمت لینی ہے تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھ سے سمپرک کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم.